امیہ کے اندر حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر بنا اور عراق کا گورنر بنا کر اسے بھیجا گیا تو مروان کی جتنی ضروریت ہے یہ بڑی کمینی گزری ہے. مروان خود بہت بڑا بغض اہل بیت رکھتا تھا, بہت بڑا بغضی تھا, اور حضور نے کہا تھا کہ یہ گرگٹ کی اولاد ہے. میں انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو ان حدیث کو پڑھوں گا. اس کا باپ حکم تھا اور حضور نے فرمایا یہ گرگٹ کی اولاد ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی ذکر فرمایا. اور حضرت کربلا کے اندر یہ واقعات بعض تاریخوں کے اندر ملتے ہیں کہ جس میں حضرت امام حسین یا سید عالم کا یہ خواب ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بھیڑیا میرے اہل بیت کے خون میں اپنا منہ ڈال رہا ہے. ایک بھیڑیا میرے اہل بیت کے خون میں اپنا منہ ڈال رہا ہے. تو اس بھیڑیے سے مراد حکم کی اولاد مروان اور یہ سارا اس کا سلسلہ تھا, کیونکہ انہوں نے اہل بیت کو ٹارگٹ کیا. امام حسن کو انہوں نے زہر دیا. حضرت امام حسن کی شہادت کے پیچھے مروان کا ہاتھ تھا. حضرت عثمان غنی کو بدنام کرنے میں مروان کا ہاتھ تھا. مروان اس وقت مدینے کا گورنر تھا اور اس نے حضرت عثمان غنی کو حضرت علی سے لڑانے کے لیے جعلی خط لکھ کر آگے بھیجا. اسے سارا واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی کے خلاف جو باغی کھڑے ہوئے اور سارا کیس جو کھلا, کیونکہ محمد بن ابی بکر, ایک تھوڑی سی بات یہاں پر میں عرض کرتا ہوں, ذکر چل پڑا ہے. محمد بن ابی بکر جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں, لیکن ان کو پالا بچپن کے اندر حضرت علی نے, حضرت علی نے پالا. یہ بڑی نسبت ہے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی. اب آپ دیکھ سکتے کہ صحابہ میں آپس میں محبت کیسی ہے. تو محمد بن ابی بکر کو پالا جو ہے وہ حضرت مولا علی نے ہے. اور مصر کے یا کسی علاقے کے لوگوں نے شکایت کی وہاں پر کہ جو گورنر ہے وہ صحیح حرکتیں نہیں کرتا, لہٰذا حضور آپ ایسا کریں. حضرت عثمان غنی کی خلافت تھی, کہا کہ اس کو چینج کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لوگوں کی اکثریت بتاؤ, اکثریت جو چاہتی وہ ہوگا. اکثریت نے کہا جی محمد بن ابی بکر جو ہے وہ خلیفہ بنیں گے. بات مدینے کے اندر مرکز میں حضرت عثمان غنی کے پاس آئی. حضرت عثمان غنی نے خط تحریر کروایا کہ ٹھیک ہے یہ خط لے جا کر گورنر کو دو اور اس کو معزول کرے, محمد بن ابی بکر کو جو ہے وہ گورنر بنا دیا جائے. مروان نے خط چینج کر دیا. خط جو تھا وہ چینج کیا. کس اعتبار سے چینج کیا کہ اصل خط جو ہے وہ یہ قافلے والے لے کر جا رہے ہیں. اصل خط یہ قافلے والے لے کر. مروان نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی کے استبل سے ان کا ہی گھوڑا نکالا, سواری نکالی, انہی کے غلام کو بیوقوف بنایا اور اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی کے ہینڈ رائٹنگ میں اور مہر کے ساتھ خط لکھا اور کہا کہ میں عثمان تم سے یہ کہتا ہوں کہ جیسے یہ قافلہ مصر کے اندر پہنچے سب کو کاٹ دینا, قتل کر دینا. یہ خط دے کر اس نے ان کو دوڑایا. اب جب یہ قافلہ جو اصل عثمان غنی کا خط لے کے جا رہا تھا, راستے میں دونوں کا ٹکراؤ ہوا. ان کو شک ہوا, اس غلام کو پکڑا. جب اس کی تلاشی لی تو جیب سے خط نکلا. خط جب نکلا تو اس عثمان غنی کی مہر تھی, عثمان غنی کی مہر تھی. اب وہ لوٹ کر دوبارہ مدینے آئے. عثمان غنی سے کہا یہ کیا مسئلہ ہے, ایک طرف گورنر بنانے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف قتل کی بات کرتے ہیں. عثمان غنی سمجھ گئے کہ حرکت کس نے کی, لیکن وہ بڑے نفیس اور بڑے عظیم شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے اپنی اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اس مسئلے کو تھوڑی دیر کے بعد ڈیل کر لیتے ہیں, اس لیے کہ اگر نام ابھی مروان کا لیں گے تو اس کی برادری کے لوگ بھی یہاں کھڑے ہیں تو بہت بڑا ایک تہلکہ مچ جائے گا. تو حضرت عثمان غنی نے حکمت کے تحت کہ مدینے میں میری وجہ سے اختلاف نہ ہو, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ خط جو ہے یہ میں نے نہیں لکھا. کہ نہیں لکھا تو دلیل بتائیں کس کا ہے. اس کا جواب حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا. جب یہاں تک کہ لوگوں نے پھر یہ جو بات کے جو خارجی یہودی تھے انہوں نے شورش مچائی, معاذ اللہ کے خلیفہ خود منافق ہے معاذ اللہ, اور مدینے کے اندر علیاذ باللہ حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. جب لوگ کھڑے ہوئے تو حضرت علی نے اس وقت حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ مجھے اختیار دیجئے کہ میں ان کی گردن ماروں. عثمان غنی نے فرمایا نہ, میں شہر رسول میں اپنی ذات کی وجہ سے لڑائی نہیں لگا سکتا, میں خود تو مر جاؤں گا لیکن لوگوں کو لڑنے نہیں دوں گا. آپ دیکھیں پورے ریاست کا امیر ہے لیکن ایک فوجی آگے نہیں جاتا, ایک فوجی آگے نہیں جاتا, سب کو پابندی ہے. اور اسی حال کے اندر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے حجرے کے اندر شہید کر دیا گیا. اور جب آپ شہید ہوئے تو فزت برب کعبہ کہہ کے وہ شہید ہوئے, اور آپ نے کہا میرے لیے خوشی کا لمحہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں لڑانے کا باعث نہ بنا, شہر رسول کے اندر کشت خون میری وجہ سے نہ ہوا, میں خود تو چلا گیا لیکن مسلمانوں کو شہر رسول کی بے حرمتی کرنے نہ دی. تو یہ ان کا ظرف تھا, یہ ان کا ایمان تھا, یہ ان کی فکر تھی. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. اس لیے حضور نے فرمایا عثمان تیری وسعت کو میں جانتا ہوں, تیری حیا کو میں جانتا ہوں, اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دوں. عثمان غنی کے نکاح میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات اور وہ ذو النورین ایسے نہیں ہوئے ہیں, ان کے اندر تربیت مصطفیٰ کا وہ جوہر تھا جس کی بنا پر حضرت عثمان غنی ذو النورین ہوئے ہیں, دو نور والے. اور وہ ایسے نہیں, قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رو کر یہ فرمایا کہ یا اللہ میری امت کا سارا حساب و کتاب جیسا تو چاہے لے,
لیکن مولا میرے عثمان کا حساب لوگوں کے سامنے نہ لینا. یہ حضور نے فرمایا میرا عثمان بڑا حیا والا ہے. اس سے حیا جو ہے یہ نبوت کے شعبوں میں سے ہے, یہ اخلاق کے شعبوں میں سے. تو حضرت عثمان غنی ذی النورین حیا میں اتنے اعلیٰ ہیں. شرم و عفت و حیا تو اصل کمال ہے. جس سے حیا گیا اس سے دین گیا. حضور فرماتے ہیں حیا رکھ رکھاؤ کو بتاتا ہے, حیا درجہ بندی کو قائم رکھتا ہے, حیا حرام و حلال کو قائم رکھتا ہے, حیا اپنے اور غیر کے درمیان تمیز کو رکھتا ہے. اخلاق کا اصل مرجع جو ہے وہ حیا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ میرا یہ محبوب صحابی اس قدر حیادار ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب لوگوں کے سامنے نہ لے. تو یہ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کی بات ہے. میں پھر جوڑ کر بات کو آگے لاتا ہوں. مروان کی یہ ساری شرارتیں تھیں. مروان ہی کی ذریت میں سے اور اس کے چیلوں میں سے حجاج بن یوسف تھا. میں تاریخ کو جوڑ رہا ہوں. حجاج بن یوسف بنو امیہ کا تھا. امام حسین کی شہادت کے بعد کی بات ہے یہ. اس وقت یہ عراق کا گورنر بنا. جب یہ عراق کا گورنر بنا تو یہ خارجی تھا. اس سے ذکر اہل بیت سے بڑا بغض تھا. یہ گلی گلی میں کہتا تھا ذکر علی کوئی نہیں کرے گا, ذکر حسین کوئی نہیں کرے گا. یعنی یہ دوسرا یزید تھا, سمجھ لیں آپ, جسے حضرت امیر معاویہ کی صحبت کا کوئی اثر نہیں ملا. یہ دوسرا یزید تھا. چہرہ بدل گیا, یزیدیت وہی رہی. اب جب اس نے یہ کرنا شروع کیا, مجھے یہ بتائیے اگر آج یہ بم دھماکے اور یہ دھمکیاں اور یہ ٹارگٹ کے لیے ہمیں دھمکیاں دیں اور کہے تم یا رسول اللہ نہ کہو, ہم نے کہا جاوے ادھر سے نکل, یا رسول اللہ نہ کرو اور میلاد نہ کرو اور میلاد النبی میں سڑکوں پر نکل کر جلوس میں نہ ہو. میں نے کہا جاؤ کسی اور ہیرو مجھے ڈرانا. ہم امام احمد رضا کے ماننے والے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا تو احمد رضا نے مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دی ہے. ہاں ہم کہتے کل نہیں آج ہو جائے الحمدللہ, لیکن اللہ سے ہم امتحان کا سوال نہیں کرتے, عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ مولا کریم مرتے وقت ہمیں دربار مصطفیٰ کے ساتھ جو نسبت ہے, مولا کریم اپنے حبیب کے تاج کوثر کے واسطے ہمیں ہماری وہ نسبتوں کو قائم رکھنا. نشتر پارک کے جو شہداء نے قائم رکھی ہے. طارق محبوب نے مجھے کہا کہ جب ہمارے اکرم بھائی دھماکہ ہوا, ہمارے اکرم بھائی کا جسم جب قیام کی حالت میں تھا, جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو ان کے لفظ تھا یا رسول اللہ المدد, اور اسی وقت ان کے جسم سے روح نکل گئی. یہ ہے وہ نسبتیں, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے عین نماز میں. اور جب دھماکہ ہوتا ہے, اور دھماکہ جب ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہارٹ فیل ہو گئے, نشتر پارک کے اندر کئی اموات اس وجہ سے ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وہ قانون اور وہ نظام ایسا رچا بسا ہے کہ آخری جملہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ نکلتا ہے یا رسول اللہ المدد, یا رسول اللہ المدد. یہ فکر جب تک نہیں ہوگی تقویٰ طہارت نماز کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ فکر اپنے اندر رچائے بسائیں تو یہ نظریات اور یہ بنیاد اور فاؤنڈیشن قائم کرے گی. اب سنیے میرے آخری جملے جو میں آپ کی خدمت پر رکھنا چاہ رہا ہوں اس تسلسل کے حوالے سے. کوثر کے ضمن کے اندر کہ حجاج بن یوسف جو تھا وہ جب عراق پہنچا تو اس نے عراق کے اندر اپنے جاسوس چھوڑ دیے کہ جو حسین کرے گا اس کو قتل کرو. علماء کو جلال آیا. ہر دور کے اندر اہل حق ہوتے ہیں, درباری کتے بہت زیادہ ہوتے ہیں. چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے علماء سو اور درباری کتے بہت ہوتے ہیں. علماء حق ایک دو ہوتے ہیں, لیکن سورج ایک ہی پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سنیے اس وقت امام نسائی جیسے لوگ موجود تھے. امام صاحب نسائی بعد میں آئے, لیکن امام نسائی جیسے سعید بن جبیر جیسے لوگ تھے. انہوں نے کہا چل چل نکل اپنی فوج کو لے کر, ذکر علی نہ کرنا. تو نے ذکر علی سے منع کیا, ذکر علی تو رسول اللہ نے کیا ہے اور تو منع کرتا ہے. اب تو ہم سارا ذکر چھوڑ کر یہی ذکر کریں گے علی علی علی. آپ سمجھے ذکر اہل بیت میں کثرت کیوں ہوئی؟ کیونکہ مخالفت سامنے سے آئی. سمجھے آپ؟ کیونکہ بات سنیوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب ہم نے دیکھا کہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر, عمر عمر کے نعرے تو نہیں لگتے ہیں, علی علی کے نعرے لگتے ہیں. اس سے تو شیعہ کا مذہب ثابت ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں, تم تاریخ نہیں جانتے اس لیے یہ بات کر رہے ہو. تم تاریخ نہیں جانتے اس لیے بات کر رہے ہو. غوث اعظم کے جب دشمن پیدا ہوئے تو سارے اولیاء موجود تھے. آپ سے بڑے اولیاء جو آپ سے پہلے گزرے ہیں حضرت غوث اعظم سے, وہ بھی اپنی مزاروں میں موجود ہے, ان کی تاریخ موجود ہے. لیکن 11ویں ان کی نہیں ہوتی, غوث اعظم کی ہوتی ہے. ان کا ختم نہیں ہوتا لیکن ختم قادریہ ہوتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم کے دشمن جب کھڑے ہوئے اس دور کے اندر, رافضی بالخصوص, جنہوں نے غوث اعظم کے سید ہونے کا انکار کیا, بعض جعلی صوفی پیدا ہوئے, انہوں نے غوث اعظم کی ولایت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی. تو پھر سارے علماء چاہے وہ نقشبندی تھے, سہروردی تھے, انہوں نے کہا جی غوث اعظم تو سب کے پیر ہیں اور یہ کیسے اختلاف کرتا ہے, تو لہذا سب نے سب کا ذکر چھوڑا, صرف یا غوث کرنا شروع کر دیا. اب آپ سمجھتے ہیں تو یہ وہابی خبیث جو کہتا ہے نا یا عمر نہیں کہتے یا غوث کیوں کہتے ہو, تو یہ ہر چیز اپنی ضرورت کے اعتبار سے.
سمجھ رہے ہیں اس قانون کو؟ آپ سمجھے آپ؟ تو یہ جو صحابہ کرام میں حضرت علی کی جب توہین کو انہوں نے گرم کیا تو سعید بن جبیر نے کہا، فرمایا اب جمعے کی تقریر کچھ بھی نہیں ہوگی۔ مریدوں نے کہا حضور کیا تقریر ہوگی؟ آپ تو جمعے کی تقریر کتاب الصوم بیان کر رہے تھے۔ فرمایا کوئی روزہ نہیں ہوگا ابھی بیان۔ کیا ہوگا؟ فرمایا جمعے میں صرف علی کا ذکر ہوگا۔ حضرت امام نسائی نے المجتبی، ان کی کئی کتابیں حدیث ہیں، ایک تو سنن الکبریٰ ہے امام نسائی کی، وہ الگ ہے، جس کو ہم سیاستہ میں شمار کرتے ہیں نسائی، اس کا اصل نام ہے المجتبی، وہ امام نسائی کی طرف منسوب ہے المجتبی، جو ہماری نسائی شریف اس کو ہم کہتے ہیں، ورنہ سنن الکبریٰ بھی ان کی حدیث کی کتاب ہے، 6 سے 8 جلدوں پر کئی احادیث انہوں نے جمع کی فقہ ابواب کے اعتبار سے۔ لیکن سیاستہ میں جو نسائی شریف نسائی جو ہم کہتے ہیں، وہ نسائی جو ہے وہ المجتبی کے نام سے، المجتبی کے مصنف ہیں یہ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے اہل بیت کے خلاف باتیں ہو رہی ہے تو انہوں نے حدیث شریف کے کام کو ایک طرف موقوف کیا، پھر قلم اٹھا کر وہی حدیث جمع کی جو اہل بیت کی شان میں تھی۔ بڑی ضخیم کتاب آپ نے مولا علی کی فضائل میں کی، اور جتنے ان کے شاگرد تھے نا سب سے کہا اوئے دنیا چھوڑو، ٹیوشن چھوڑو، سب کو چھوڑو، یہ میری کتاب لو، اب جہاں تم جاؤ گے صبح شام درس اسی کتاب سے دینا ہے۔ ہر جگہ جب ذکر علی ہونے لگا تو پھر ان کو پرچی بھیجی گئی خارجیوں کی طرف سے کہ آپ جمعے کی تقریر چھوڑ دو۔ آج لوگ ہمیں دھمکاتے ہیں، ہم نے کہا ہمارا راستہ ہی یہی ہے بھائی، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے شیوخ ہیں وہ اسی راستے پر چلے، اور ہم یہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، موت سے جو ڈرے وہ تو منافق ہوتا ہے۔ اب میری بات سنیے، ہمیں اپنی ذات پر کوئی فخر بڑائی نہیں مار رہے ہم، لیکن ہمارے سامنے راستہ یہ ہے کہ جو ہمارے آقا اور مولا ہے ان کی راہ یہی ہے۔ اگر جنت میں ان کا ٹھکانا چاہتے تو اس راہ کی امید رکھو، بستر پر مرنے کی امید نہ رکھو، اس راہ کی امید رکھو۔ حضرت امام نسائی جمعے میں، حضرت سعید بن جبیر جمعے میں اہل بیت کی تعریف کرتے تھے۔ ان کو بعض خارجیوں نے آ کر کسی کو بیٹھ کر دھمکی دی، فرما کر اس جمعے کو تم نے تقریر کی تمہیں قتل کر دیں گے، اور تم ہر جمعے کو تقریر کرتے ہو حضرت علی کی تعریف میں۔ فرمایا اس جمعے کو تقریر بھی ہوگی علی پر اور تم خارجیوں کی دجیاں بھی اڑاؤں گا میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، انہوں نے کہا جی دیکھ لیں گے تو دیکھ لیں گے، آؤ۔ اب وہ علم میں تو حضرت امام نسائی کی جوتی پر لگی ہوئی دھول کے مقابلے پر بھی نہیں تھے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں آپ ذرا بڑے عالم احتیاط کریں، میں نے کہا علم تو دین پر نثار ہونا سکھاتا ہے، تجھے علم لگا ہی نہیں ہے، وہ دوری پڑھ لی، سب کچھ پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، علم نہیں لگا۔ علم تو نثار سکھاتا ہے، علم تو کسی کا ہو جانا سکھاتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ ان کو زہر کس لیے دیا گیا؟ اہل بیت کے لیے۔ سعید بن جبیر تابعی ہیں، کیوں شہید ہوئے؟ اہل بیت کے لیے۔ امام نسائی کا حال دیکھیے، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے ہیں، درس شروع کیا، حضرت علی کی تعریف میں ایک حدیث پڑھی، حدیث پڑھنے کے بعد خارجیوں نے جو اعتراضات کیے تھے کربلا کے حوالے سے دیگر حوالے سے، ان کی دجیاں اڑائی تو ایک سامنے سے خارجی کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا گرز تھا، اس نے کہا خاموش ہو جائیے۔ دوسرا وہاں سے کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ یہ سب بیک وقت امام نسائی کے قریب آئے اور انہوں نے بے در پر بار، حضرت امام نسائی ممبر پر تھے لیکن آپ نے اپنی کتاب کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور آپ اس کو پڑھے رہے، سر آپ کا شک ہو گیا، خون کتاب پر گرتا رہا لیکن آپ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ مقتدی تو ہمیشہ آپ سمجھتے ہیں امام مسلم والی، عقیل والی، ساری مسجد کے لوگ بھاگ گئے، 2-4 آپ کے صرف شاگرد تھے جو محاذبہ کرتے رہے، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت امام نسائی کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا اور آپ مسجد کے اندر شہید ہوئے، لیکن آپ وہ یہی کہتے تھے کرتے رہو گے؟ انہوں نے کہا میرا دین یہ ہے، میرا دین یہ ہے، میرا دین یہ ہے۔ سانس دے دی مسجد کے اندر، کس پر؟ اہل بیت کی محبت۔